اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوست بنایا، گہرا دوست بنایا اللہ رب العالمین نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ایک یا دو دن کے بعد جو ماہ ذی الحج ہے، جو مشہور ہے قربانی کے حوالے سے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے زمین کے اوپر لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا تھا، اور یہ ان کا عمل اور اللہ کی محبت کے اندر اللہ کی رضا میں اپنا بیٹا قربان کرنا، یہ ایسا عمل تھا اور ایسا فعل تھا کہ اس کی مثال اور اس کی نظیر ہمیں ملتی نہیں ہے، کہ جو انہوں نے جگرا اور جس جرت مندی سے اور جس جگرے سے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور چھری بھی چلا دی تھی۔ چھری بھی کیا کر دی تھی؟ ان کے گلے کے اوپر، حلق کے اوپر چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلا دی تھی، اور یہ ان کا ایسا اثار تھا، ایسی قربانی تھی، اور ان کا یہ ایسا عمل تھا کہ ہم اس عمل کا سوچے بھی تو ہم کانپنے لگ جاتے ہیں، اور ہم تصور سے ہی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اس تصور سے ہم کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور ہمارے اندر ہمت نہیں رہتی کہ اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر کیا کریں۔ لیکن کیا رتبہ ہے ابراہیم کا، کیا شان ہے ابراہیم کی، اور کیا مقام ہے جناب ابراہیم کا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اس بیٹے کو قربان کرنے کی بھی ٹھان لی، اور اپنی طرف سے چھری کیا کر دی۔ اور بیٹا وہ تھا جو بڑھاپے میں اللہ نے دیا تھا، بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، اور عام بیٹا بھی ہو نا، عام بیٹا تو وہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، اور یہ تو وہ بیٹا تھا جسے اللہ نے نبی بھی بنایا تھا، نبوت کے مقام پر فائز حضرت اسماعیل۔ اور یہ بیٹا جو حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، جس کی عادتیں بھی خوبصورت ہوں، بندے کو اس سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ لیکن جب اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی بات ہے تو پھر بیٹے بھی کیا کر دیے؟ ذبح۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یعنی شان ابراہیم علیہ السلام بحیثیت خلیل اللہ۔ آج کا میرا عنوان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، گہرا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کا نام ہی ہے ابراہیم، اور آپ کے والد کا نام طارق تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے نا وہ بابل کے اندر ہوئی۔ بابل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بابل کا شہر تھا، اور اس میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور یہ بابل آج کا اس کا جدید جو نام ہے نا وہ عراق، بابل کو جدید نام میں، جدید جغرافیہ کے اعتبار سے عراق کہا جاتا ہے، اور عراق کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اور جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے وہ عراق کا شہر تھا، اور اس کے اندر ہوئی تھی۔ اور سن 1922 کے اندر برطانیہ اور امریکہ کے آثار قدیمہ کی مشترکہ ٹیم نے وہاں جا کر کھدائی کی، اور وہ کھدائی چلتی رہی کئی دن تک، 7 سال چلی، اور اس میں اس شہر کے جناب وہ آثار نمودار ہوئے تھے، اس شہر کے، شہر اور کے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنانا ہو نا وہ شروع سے ہی امتیازی شان کا مالک ہوتا ہے۔ اس کی عادتیں، اس کا رہن سہن، اس کا چلنا پھرنا، اس کی گفتگو وہ باقیوں سے جدا ہوتی ہے۔ جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنانا ہو، یا کوئی منصب عطا کرنا ہو، منصب نبوت عطا کرنا ہو، اس کی گفتگو ہی نرالی ہوتی ہے اور باقیوں سے مختلف ہوتی ہے، اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا ہے، اللہ کا یہ محبوب ہے۔ اس کی زبان کے اوپر اللہ کا نام ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، جسے اللہ نے اپنا محبوب بنانا ہو۔
جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت نا وہ دور شہر سے دور ہوئی تھی. آپ کی والدہ نے ایک جگہ انتظام کیا تھا اور وہاں جا کر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گروتھ تھی نا، جو آپ کا بڑھنا تھا، ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی ولادت کے بعد جلدی جلدی بڑے ہو رہے تھے اور بڑھتے جا رہے تھے بڑھتے. اور تقریباً آپ کی امت جب 13-14 سال کی ہوئی نا، اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تو پیاری تھی، بڑی اچھی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور ماں کا بھی پیارا اور والد کا بھی کیا ہو گیا، پیارا ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے پہلی گفتگو اپنی والدہ سے کی. پہلی گفتگو کس نے کی؟ کس سے کی؟ اپنی والدہ سے کی. آپ کی والدہ آئی، آپ کی والدہ آپ سے ملی، تو آپ کی والدہ نے جب آپ کو پیار کیا نا، تو اپنی والدہ سے جناب ابراہیم پوچھنے لگے، اے اماں میرا رب کون ہے؟ ابھی 12-13 سال یا 14 سال عمر ہے جناب ابراہیم کی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہی خلیل اللہ نہیں بن گئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا، دوست ایسے ہی بنا لیا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر مقام پر آزمایا. اپنی جان کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، جان پیش کر دی. ابراہیم اولاد کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا. انشاءاللہ یہ میں سارا آپ کو بتاؤں گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے معاملے میں بھی اپنایا. ہر امتحان کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی؟ کامیابی حاصل کی. اللہ کی رضا کی خاطر خود کو قربان کرنے کی باری آئی، قربان. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کی خاطر بیٹے کی قربانی کی باری آتی ہے تو بیٹا، تو خلیل یوں ہی نہیں بن گئے تھے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا، نہ قربانیاں دی تھی. اور کوئی بھی مقام اور کوئی بھی منصب اور کوئی بھی کامیابی، یاد رکھنا، بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتی. بغیر قربانی کے کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی. آپ سوئے رہیں، آپ کہ میں سویا رہوں اور تہجد کا ثواب نہیں مل جائے، نہیں. آپ سوئیں گے، پھر سونے کے بعد 3 بجے نیند کی قربانی دینی پڑے گی، تہجد پڑھیں گے تو پھر جا کے ثواب ملے گا، اور پھر ثواب ملے گا اللہ پاک بے شمار عطا کرے گا. تو ہر چیز کے لیے کیا ہوتی ہے؟ قربانی ہوتی ہے. اب یہی ہم قربانی جو جانور قربان کرتے ہیں، اپنا پیسہ ہی ہوتا ہے، پیسہ لگا کر جانور خریدتے ہیں. اب ہم اس کی قربانی کرتے ہیں. بیٹوں کی قربانی نہیں ہے، جانور کی قربانی ہے. بیٹا قربان نہیں کر رہے، جانور کی قربانی ہے. لیکن اللہ کا رحم اور اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم دیکھیں. میرے محبوب نے فرمایا کہ جب تم اپنے جانور کو قربان کرتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی نمود و نمائش نہ ہو، کسی کو دکھانا نہ ہو، صرف کیا ہو؟ اللہ کی رضا پیش نظر ہو، تو میرے محبوب نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے کہ تمہارے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے تمہارے. جانور کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر چھری چل گئی، اور چھری چلنے کے بعد اس جانور کے خون کا قطرہ جانور کے جسم سے جدا ہوا اور زمین پر پہنچا. کتنی دیر لگتی ہے؟ ایسی چھری چلتی ہے تو فٹافٹ فوراً سے قطرہ کیا ہوتا ہے؟ جسم سے جدا ہو کر زمین پر پہنچتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا کہ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ بھی قربانی سے کیا ہوا؟ آپ نے پیسے کی قربانی دی. لیکن اس میں یاد رکھیں، کبھی ریاکاری کا مظاہرہ نہ کریں، کبھی بھی، کبھی نمود و نمائش. شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہمارا پیسہ بھی لگوا دے اور ریاکاری میں بھی ہمیں مبتلا کر دے. بس 1-2 بندوں کی واہ کی خاطر پتہ نہیں ہم کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. اور میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے قربانی کے جو جانور ہیں نا، وہ کل تمہارے لیے پل صراط کے اوپر سواری بن کر چلیں گے، سواری بن کر چلیں گے. اور پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پر چلنا دشوار ہے. اور جو جانور تم نے اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیا ہوگا نا، وہ تمہاری قبر کے سرانے کھڑا ہوگا، قبر کے سرانے کھڑا ہوگا. جیسے تم نکلو گے تم دیکھو گے سواری، پوچھو کون؟ کہ میں تیری وہی سواری ہوں جو تم نے اللہ کے نام پر قربان کیا تھا، مجھے قربانی کی تھی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ انہیں یعنی رب سے مراد انہیں میرا پالنے والا کون ہے؟ انہیں والدہ نے کہا تیرے پالنے والی میں ہوں،
میں تیری پالنے والی ہوں۔ جناب ابراہیم کو تسلی نہ ہوئی۔ تسلی کیوں؟ اس لیے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن میں ہی ماں باپ کیا ہو جاتے ہیں؟ رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے سارے کے ماں باپ۔ لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بعض کا ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، باپ بھی نہیں ہے اور ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہو جاتے ہیں؟ بچے پل جاتے ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، کاروبار۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی پالنے والا تو زندہ ہوتا ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا۔ حقیقی پالنے والا کون ہے جی؟ رب ہے۔ ماں باپ چلے بھی جائیں، بچہ پل کیسے جاتا ہے؟ اس لیے پل جاتا ہے کہ رب موجود ہوتا ہے، اللہ پاک زندہ ہوتا ہے، تو اس لیے بچہ۔ مجھے کسی نے بات بتائی کہ ایک عورت اور ایک مرد، یعنی میاں بیوی اور ایک چھوٹا بچہ، پٹھان فیملی تھی، اور وہ سفر کر رہے تھے پہاڑوں کا سفر کر رہے تھے۔ اور پہاڑوں میں سفر جب راستے ہوتے ہیں وہ ناہموار ہوتے ہیں، کبھی سڑک اوپر چڑھ گئی، کبھی نیچے آ گئی، اوپر چڑھ گئی، اور کھائیاں گہری گہری ہوتی ہیں۔ مجھے بتایا کہ کار کے اندر ہے، ماں بھی ہے، بیٹا بھی ہے، شوہر بھی ہے اس کا، ماں باپ اور لڑکا۔ اور بچے کی عمر کتنی ہے؟ بچے کی عمر ہے کہ 4 سے 5 مہینے، 4 سے 5 مہینے بچے کی عمر ہے۔ اور آپ کو شاید پتا ہوگا، آپ یہاں ہونا، گاؤں میں بھی ہوتا ہے، پٹھان فیملی کے اندر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو کپڑے کے اندر لپیٹ کے اس کو باندھ دیتے ہیں، رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ وہ بچہ ماں نے ایسے باندھا ہوا اور اپنی گود کے اندر رکھا ہو۔ اللہ کی مرضی، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کیا بے نیاز ہے۔ کیا ہوا؟ بریک لگاتے ہوئے نا کار نے کلا بازی کھائی اور کار گہری کھائی کے اندر گر گئی۔ کار گہری کھائی کے اندر گری، اور جب کار گری ماں بھی وصال کر گئی، باپ بھی وصال کر گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے، جس کو بچانا چاہے، جس کو اللہ بچانا چاہے، اس کو کوئی مار سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ اب ماں بھی وصال کر گئی، باپ بھی وصال کر گیا، اور بچے کو جو باندھا ہوا تھا نا رسی کے ساتھ، کسی لکڑی کے ساتھ وہ رسی ایسے اٹک گئی اور بچہ یوں لٹکا رہا، کھائی کے کنارے کے اوپر لٹکا رہا۔ نہ بچہ نیچے گیا، نہ وہ لکڑی ٹوٹ کر نیچے گئی، کار بھی چلی گئی، ماں بھی چلی گئی، اور باپ بھی چلا گیا۔ پیچھے سے ایک اور فیملی آئی، انہوں نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے، کار نیچے کھائی کے اندر ہے، ایک لاش پڑی ہے عورت کی، دوسری لاش پڑی ہے مرد کی۔ اب وہ نیچے اترے، جب نیچے اترے تو دیکھا واقعتاً لاشیں ہیں، اور تھوڑا سا اوپر دیکھا نا تو بچہ لٹکا ہوا ہے۔ وہ 5 مہینے کا بچہ، اللہ پاک پالنے والا ہے، اللہ بچانے والا ہے، وہ جلدی اوپر گیا، بچے کو نکالا، اس کنڈی سے، لکڑی سے نکالا نا، اور بچے کو دیکھا، اور کہتے ہیں کہ ماں بھی نہیں بچی، کار بھی نہیں بچی، باپ بھی نہیں بچا، لیکن بچے کو ایک خراش بھی نہیں آئی، ایک خراش بھی نہیں آئی۔ کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس نے مجھے بتایا، یہ آج کی بات نہیں، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا آپ بچہ کدھر ہے؟ کہنا بچہ جوان ہو چکا ہے اور بہت بڑا بزنس مین ہے، تاجر ہے، ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، ہنسی خوشی اپنی زندگی کیا کر رہا ہے جی؟ بسر کر رہا ہے۔ جو پیچھے سے آئے تھے انہوں نے بچے کو پال لیا، انہوں نے اپنے گھر رکھ لیا، بچہ بڑا ہو گیا اور آج اچھا بھلا کیا کرتا ہے؟ کاروبار کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ماں کہنے لگی میں تیری ماں ہوں، رب تیرا ہوں۔ ابراہیم کہنے لگے کہ رب نہیں، ایسا نہیں ہو۔ پوچھا ماں اگر تو میری رب ہے تو بتا تیرا رب کون ہے؟ کہتے تیرا باپ۔ پھر بھی تسلی نہ ہوئی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ماں سے پوچھا عمر کتنی ہے؟ 13 سال عمر ہے۔ ابراہیم پوچھتے ہیں ماں اگر میرا رب تو، تیرا رب میرا باپ، تو میرے رب کا پھر میرے باپ کا رب کون ہوا؟ اب ماں کو جواب نہیں آیا، ماں بھاگی والد کے پاس ہی، ابراہیم کے والد کے بعد تارو کے پاس آ کر کہنے لگی میں آپ کو بات بتاؤں؟ پوچھا کیا؟ کہنے لگی جس بچے کے بارے میں مشہور ہے نا، بچہ آ کر پوری دنیا کے دین کو بدل دے گا، کوئی اور بچہ نہیں ہے، وہی بچہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے، وہ بچہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام وہی بچہ ہے جو دین کو کیا کر دے گا؟ تبدیل کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چچا، پتہ ہے آپ کو یہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے، آزر اور تاروخ۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، باپ نہیں ہیں،
بعض اوقات عرب کے اندر باپ کے نام پر باپ کو چاچا کو بھی اب کہا جاتا ہے، ابو کہا جاتا ہے چاچا کو بھی، تو قرآن مجید نے وہی اسلوب لی ہے، اسی طریقے کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کو باپ کہا ہے، حالانکہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، چچا ہے۔ اور پھر ابراہیم کے باپ کا نام، والد کا نام تارخ ہے، تارخ ہے حضرت تو چچا بت بناتا تھا۔ اگر ہم یہ فرق نہ بیان کریں نا، فرق نہ بیان کریں کہ آزر ابراہیم کا چچا ہے، تارخ ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے، اگر یہ فرق بیان نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا معاذ اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ بت پرست تھے، نہیں، حالانکہ تارخ بت پرست نہیں تھے۔ آزر بت بناتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے بچپن کے اندر کہ جاؤ بت لے کر بیچنے جاؤ، وہ آپ نے سنا، وہ سارا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام بت کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں اور اس کو گھسیٹتے ہیں اور گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لے لو، اور لوگوں یہ بت لے لو، جانو نہ تمہاری سنتا ہے، نہ تمہاری مدد کرتا ہے، نہ تمہیں نفع دیتا ہے، نہ تمہیں نقصان دیتا ہے، نہ تمہاری حاجت پوری کرتا ہے، نہ تمہاری تمنا پوری کرتا ہے، نہ تمہیں بچے دیتا ہے، نہ تمہیں اولاد دیتا ہے، نہ کاروبار میں ترقی دیتا ہے، لے لو، کس نے لینا ہے؟ اب کس نے خریدنا تھا؟ چچا نے دیکھا یہ کیا کر رہا ہے، اور پھر راستے میں کہیں پر گندے پانی کا کوئی نالا آتا ہے یا پانی رکا ہوتا ہے، وہ گھسیٹا نا ابراہیم نے بت کو، اب بت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تجھے پیاس تو لگی ہوگی۔ اب ابراہیم یہ کہہ کر بت کو کھینچتے ہیں اس گڑھے کے اندر جس میں پانی ڈبو دیتا ہے، کہہ رہا پیلے پانی۔ آزر دیکھتا ہے، آزر ہے، کہہ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے، اس طریقے سے کون لے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں چچا میں صحیح کہہ رہا ہوں، نہ یہ نفع دیتے ہیں یا نہ نقصان دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب اگلی بات، حضرت نے کہا کہ تو کیا کہتا ہے؟ کہنا میں یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرا رب ایک ہی معبود ہے، وہی حقدار ہے، وہی مستحق ہے، اور بندے کو چاہیے اگر جھکنا ہے تو اسی رب کے سامنے جھکنا ہے جو گھر میں بھی تیری سنتا ہے، باہر بھی تیری سنتا ہے، غاروں میں بھی تیری سنتا ہے، پہاڑوں میں بھی تیری سنتا ہے، اور جب تو پکارے، رات کو پکارے، دن کو پکارے، جب پکارے وہ سنتا ہے۔ آزر کہنے لگا تیرے پاس دلیل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے چچا کیا دلیل لینی ہے؟ دلیل تو جون سی کہے گا وہی میں دوں گا۔ آزر کہنے لگا جس بت کو تو نے ذلیل کیا ہے نا وہی بت تیری گواہی دے گا، حالانکہ بت، ابھی ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہیں بولتے، یہ نقصان نفع نقصان نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب اللہ کے نبی کی بات آئے تو پھر اللہ کا نبی ان کو بھی بلوا دیتا ہے۔ وہ جیسے خواجہ کے بارے میں ہے نا، سنا میں نے یہاں بھی بیان کیا تھا، خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے جب ہندوستان، خواجہ صاحب ہندوستان گئے نا تو ہندوؤں کے بت کدے کے پاس خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، تو دیکھا ایک کماری لڑکی آتی ہے اور نہ وہ بعض کہتے ہیں کہ لڈو سامنے رکھے اور بعض کھیر سامنے رکھ دے اور بت کو کہنے لگی کھا لے کھا لے۔ اب بت تھا، اس نے کیا کھانا تھا؟ خواجہ صاحب کافی دیر دیکھتے رہے۔ خواجہ صاحب قریب آئے، بچی کے پاس کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں نے اس کو کہا کھا لے، کھاتا نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں اگر تو کہے تو میں اس کو کہوں یہ کھا لے، پھر کھانے لگ جائے گا، میں کہوں؟ اب بچی دیکھ رہی خواجہ صاحب کو، بابا جی نے کیا بات کر دی، میں نے تو دیکھا یہ کبھی کھاتا ہی نہیں، کبھی بولتا ہی نہیں، ہم تو اپنی رسم پوری کرتے ہیں نا، بھی ہم تیرے لیے کھانا لائے، کھیر لائے، لڈو لائے، تیرے لیے یہ اہتمام کر کے لائے، کھا لے، ہم تو، میں نے آج تک دیکھا کہ کوئی بت کھا رہا ہو۔ بابا جی کہنے لگے بس یہ تو چھوڑ، تو نے دیکھنا ہے آج بت کھا کے دکھائے گا۔ کہنے لگے بابا جی دکھاؤ۔ بابا جی نے کہا اوے کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ بس بابا جی نے یہ کہنا تھا، بت نے ہاتھ حرکت میں کی اور وہی کھانے لگا۔ وہ لڑکی دوڑی، کہنے لگی آج عجیب بات میں نے دیکھی۔ کیا؟ ان کا کہ بابا جی ہے بتوں کو بھی کھلا دیتا ہے۔ ان کا ہمیں دکھاؤ۔ وہ سارے آ گئے اور بابا جی نے کیا کہا، بت کو دوبارہ کہا کھاتا نہیں کھاتا، اب ساروں کے سامنے۔ جب دیکھا کہ بابا جی کا کہنا بت مار رہے ہیں، ہم صدیوں سے عبادت کر رہے ہیں، اس نے ہمارا کہنا نہیں مانا اور بابا جی کا کہنا مانا۔ اور کہنا کیوں نہ مانتا، انہوں نے اللہ کے جو کہنے مانے ہوئے تھے، ہاں اللہ کی جو مانی ہوئی تھی، وجہ سے داتا صاحب نے کسی سے پوچھا، جب اس نے بزرگ نے پتھر سے شہد بھی نکالا، دودھ بھی نکالا، اور بابا جی نے، اس نے پوچھا حضور داتا گنج علی حجویری نے بزرگ سے، بابا جی یہ مقام کیسے مل گیا؟ پتھر سے دودھ بھی، شہد بھی، بس لکڑی ماری نکل آیا۔
تو حضور داتا صاحب کو بزرگ نے جواب دیا بس کوئی ایسی بات نہیں ہے، 40 سال رب نے جیسے کہا ہم نے ویسا کیا، اب تھوڑے دن ہو گئے جیسے ہم کہتے ہیں ویسے رب کر دیتا ہے۔ تھوڑے دن ہوئے پہلے ہم رب کی مانتے رہے، اب بھی مانتے ہیں، 40 سال تک میرے رب نے جیسے مجھے کہا اور میں نے ویسا کیا، اب رب نے یہ مقام عطا کر دیا ہے، رب سے میں جو کہتا ہوں رب ویسا ہی کر دیتا ہے۔ تو پھر خواجہ صاحب بدھ کو بلا دیا، پوری ٹیم آ گئی، اور بابا جی نے، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، خواجہ صاحب نے بدھ کو کہا کھاتا نہیں کھاتا، اب سارے دیکھ رہے ہیں، بابا جی کہنے پہ بدھ بھی کھا رہا ہے، سب کچھ کھا رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا، ان کا کون جی؟ ان کا میں اللہ کو مانتا ہوں اور اس کے محبوب کو مانتا ہوں، میں ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا۔ سارے کہنے لگے بابا جی جس رب کو آپ مانتے ہیں نا، کلمہ پڑھا کر ہمیں بھی اس رب کا غلام بنا دیں۔ تو ساروں نے کلمہ پڑھا اور کیا کر دیا جی؟ 90 لاکھ کہتے ہیں نا، 90 لاکھ مسلمان کر دیے۔ 90 لاکھ ایسے نہیں کر دیے، اللہ کی مانی اور کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام بت کو وہ آزا کہنے لگا گواہی کیا ہے؟ یہ بت جس کو تو نے گھسیٹا، جس کی تو نے بےزتی کی، یہ تیرے حق میں گواہی دے دے میں مان لوں گا۔ ابراہیم نے کہا اللہ کا نبی اللہ مختار بناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت کو کہا، کہنے لگے او تو میرے چاچا کے سامنے میری گواہی دیتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ بت فٹافٹ بولا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، فوراً گواہی دی۔ چاچا کی آنکھیں کھل گئی، اور یار میں تو اس کو بناتا، بھئی میں نے بنایا ہے نا، میرے ہاتھ میں اس کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوتا، اور میں صدیوں سے بنا رہا ہوں، میں کب سے بنا رہا ہوں اس کو، لیکن آج تک نہیں بولا، آج تک نہیں بولا، میں نے بنایا، مجھے نہیں پتا یہ بولتا ہے۔ لیکن میرے بھتیجے نے بنا دیا۔ اندر تالا لگا ہوا تھا، اندر کیا تھا؟ تالا۔ یاد رکھے، ایک بات یاد رکھنا، اللہ جسے ہدایت دیتا نا، ہدایت اس سے آتی ہے۔ اللہ جسے دے گا ہدایت، اللہ کے علاوہ ہدایت نہیں آتی، بندہ کوشش کرتا ہے، کوشش کرنی بس ہے، لیکن ابھی میں گیا تھا نا گھر، میرے والد نے مجھے بڑی کمال کی بات سنائی، بڑی سونی بات، میں حیران ہو گیا۔ میرے آقا بڑے کریم تھے نا، بڑے رحیم تھے۔ پتہ ہے آپ کو، میرے آقا کافروں کا بھی بڑا غم اٹھاتے تھے، سوچتے یہ جہنم سے بچ جائے، اور یہ بندہ بھی کبھی کوئی بتوں کو سجدہ کرتا، میرے آقا کا کلمہ نہ پڑھتا تو تکلیف کس کو ہونی چاہیے تھی؟ جو نہیں پڑھ رہا نا۔ لیکن میرے آقا غمزدہ ہو جاتے تھے، یار یہ جہنم میں جلے گا، یہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتا نہیں ہے، حقیقت نہیں برداشت کر سکتا۔ یا دنیا کی آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ دیکھا آپ نے جلے ہوئے لوگ آج کل جلے ہوئے کوئلہ بن جاتے ہیں۔ بھاون نگر کے اندر آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو کہ کار میں آگ لگتی ہے اور بندہ جل کر راکھ کوئلہ ہو جاتا ہے۔ میں سوچنے لگ گیا یار دنیا کی آگ اتنی شدید ہے، دوزخ کی آگ کتنی شدید ہوگی؟ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میرے آقا کو تکلیف ہوتی، میرے آقا کو۔ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے سنا، کسی عالم سے انہوں نے سنا، کہنے لگے وہ عالم بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے آقا نے نا ابو جہل کو کہا یار ابو جہل میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، کان میں پڑھ دے، کان میں۔ کیوں؟ یار میں نہیں چاہتا تو جہنم کے اندر جائے، میں نہیں چاہتا تو۔ یار میرے آقا اس کا اتنا غم کر رہے ہیں، اس کا اتنا احساس کر رہے ہیں، تو میرے آقا کا غلام ہو، میرے آقا کا اوپر درود پاک پڑھتا ہو، میرے آقا کا کلمہ پڑھتا ہو، میرے آقا علیہ السلام کی سنتیں اپناتا ہو، میرے آقا چاہیں گے وہ جہنم کے اندر جائے؟ میرے آقا نے فرمایا تجھے شرم آتی ہے، تو توہین محسوس کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھے، تو لوگوں کے سامنے نہ پڑھے۔ میرے آقا کتنے کریم ہے، ابو جہل نے کیا کیا نقصانات کیے، میرے آقا کے لیے گڈھے کھود دے، میرے آقا علیہ السلام کو مجلس کے اندر میرے آقا کی توہین کرنے کی کوشش کی ابو جہل نے۔ میرے آقا پھر کتنے رحیم ہیں، کہنے لگا ابو جہل میرے کان کے اندر پڑھ دے، تو کان کے اندر پڑھ دے گا نا میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ ادھر سے اللہ تبارک جبریل کو بھیجا، میں نے کیا کہا، اللہ جس کو ہدایت دے ہدایت اسی کو آتی ہے۔ جبریل کو بھیجا میرے اللہ عز و جل نے، جا کر کہے میرے محبوب کو، اے محبوب ذرا اس کے دل پہ ہاتھ رکھو۔ ہاتھ رکھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب محسوس کر رہے ہو میں نے تالے لگائے ہوئے ہیں اس کے دل کے اوپر ہے،
میں نے اس کے دل کے اوپر کیا لگائے ہوئے ہیں، میں نے اس کو معاف کروں گا۔ اے محبوب، آپ معاف کرتے ہیں، میں نہیں کروں گا، یہ آپ کا گستاخ ہے، اس نے آپ کی گستاخی کی، آپ کی توہین کی ہے، رب اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ پاک اسے کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ یہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو کیا کر دیا جی؟ بت سے کہلوا دیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، بت نے کہہ دیا۔ اب آزر کو کیا چاہیے تھا؟ مان لیتا نا، کہہ دیتا نا کہ میں بت بناتا رہا، بت نہیں بولا، میرا بنایا ہوا میرا کہنا کبھی نہیں مانا، اور تو نے بلوا دیا، تو نے لا الہ پڑھوا دیا، اس کا مطلب تو کوئی اور نہیں، اللہ نے واقع تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ مان جاتا نا، لیکن تالے لگے ہوئے تھے، مہریں لگی ہوئی تھیں، کہنے لگا، بجائے ماننے کے کہنے لگا، ابراہیم تو جادو بھی سیکھ گیا، تو بہت بڑا جادوگر بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چاچا تیرا کوئی حل نہیں ہے، بت بھی بول پڑا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ بڑا ٹاپک ہے، ابراہیم کی زندگی پڑھو نا، ابراہیم علیہ السلام کی، پڑھیں آپ، پڑھیں، یقین کریں ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ۔ میں اور بہت ساری چیزیں لے کے آیا تھا، لیکن نہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب خلیل اللہ نے یوں ہی نہیں بنا لیا، یوں ہی نہیں بنا لیا۔ جب آپ کو بہت زیادہ مال و دولت ملا نا، بہت زیادہ مال و دولت، بہت زیادہ، اللہ نے اولاد بھی دے دی، مال بھی دے دیا۔ اچھا، یہ مال کا لفظ اب پیسوں پر بولا جاتا ہے، پہلے مال جانوروں کو کہتے تھے، دیہات میں اب بھی کہتے ہیں۔ مال کس کو کہتے ہیں؟ جانوروں کو، بکریوں کو، بھینسوں کو اور باقی چیزوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب بہت سارا مال دے دیا نا، تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا، اے فرشتوں، ابراہیم میرا خلیل ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا، ابراہیم میرا کیا خلیل ہے؟ فرشتے کہنے لگے، مالک جس کو اتنا مال دو وہ خلیل تو بن ہی جاتا ہے، مالک ہر چیز تو دے دی ہے، پیسہ بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، اور جانور بھی دے دیے، ہر چیز ہوگی، اور جس کو اتنا نوازے وہ خلیل تو بن ہی جاتا ہے۔ اللہ پاک کہنے لگا، ایسی بات نہیں ہے، یہ سارا کچھ میرے نام پر لٹانا بھی جانتا ہے، میرے نام پر لٹانا بھی جانتا ہے، آزما لو، تم نے جا کر آزمانا ہے۔ تو فرشتہ آ گیا آزمانے کے لیے، وہ قریب دور نا کھیت تھا، وہاں بیٹھ گیا، اور وہاں بیٹھ کر کیا کرنے لگا؟ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم السلام کی کان میں پڑی نا، کہ یار کون ہے اتنے میٹھی آواز بولنے والا؟ تلاش شروع کر دی، تلاش۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس کی تلاش شروع کر رہے ہیں، تلاش شروع کرتے کرتے نا پہنچ گئے، اب فرشتہ بیٹھا ہوا ہے انسانی شکل کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یا تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ کہنا میں ہی کر رہا ہوں، میں ہی کر رہا ہوں۔ یار دوبارہ نہیں کرتا؟ کہنا دوبارہ؟ کہنا جی پہلے میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کی مرضی سے کرتا ہوں، لیکن میں جو ہے نا اللہ کا ذکر وہ ایسے نہیں کرتا، آپ کو کچھ دینا پڑے۔ بولا کیا لینا ہے؟ کہنے لگے، یہ آپ کی جو بکریاں ہیں نا، یہ ساری بکریاں دینی پڑیں گی، ساری بکریاں دینی پڑیں گی۔ جناب ابراہیم نے کہا، بس اتنی سی بات؟ یا تو مجھے اللہ کا ذکر سنا، ساری بکریاں تیری، ساری بکریاں تیری، اللہ کا ذکر سنا۔ چلو جی، بکریاں جب لے کے نا، فرشتہ کہنے لگا، سبحان اللہ والحمد، اب پہلے سے زیادہ خوبصورت آواز۔ اب ابراہیم علیہ السلام جھوم رہے ہیں، اور کیفیت ہے، اس نے اتنے سوز کے ساتھ، اتنے گداز کے ساتھ، اور اتنی وجدانی کیفیت میں اللہ کا ذکر کیا، جناب ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گیا جاری۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد نا چپ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنا، کیا ہوا؟ آپ کیا ہوا؟ آپ کے پیسے پورے ہو گئے۔ پیسے کیا ہو گئے؟ انہوں نے کہا، اور کہا اگر اور سننا تو اور دینا پڑے گا۔ کیا لینا ہے؟ انہوں نے کہا جتنا مال ہے اب سارا دینا پڑے گا۔ ابراہیم کہنے لگے، یا سنا، سارا مال لے لے، سنا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ انہوں نے کہا سنا اور سنا، سارا مال دے دیا، پہلے بکریاں، پھر گائیں، بھینسیں، سب کچھ ابراہیم علیہ السلام نے دے دیا۔ اب فرشتہ پھر شروع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کرتا رہا، پھر چپ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب کیا ہوا؟ اس نے اتنا ذکر کیا لیکن ابراہیم کا دل نہ بھرا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یار اور سنا، نہ علمہ وچ پھسا سانوں تو یار دا ذکر سنا سانوں۔ کہلے اور بس کیا کرنا ہے؟ کہلے جی اور سناؤ۔ کہلے اور کیا؟ پیسے دیں، نہ آپ کے پاس بکری رہی،
نہ آپ کے پاس گائے رہی، نہ آپ کے پاس کوئی اور جانور رہا، اب آپ کیا دیں گے؟ ابراہیم السلام کہنے لگے او اللہ کے بندے، تجھے بکریاں چرانے کے لیے، گائیں چرانے کے لیے، جانور کی رکھوالی کے لیے کوئی چرواہا تو چاہیے ہوئے گا نا، ہوگا چرواہا چاہ تجھے غلام؟ تو وہ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا پھر ایسا کر کہ ان بکریوں کا چرواہا مجھے رکھ لے، اپنا غلام بنا لے، اللہ کے ذکر سناتا جا، مجھے اللہ کا ذکر سناتا جا۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہ بات کی نا، مجھے غلام رکھ لے، چرواہا رکھ لے، وہ فرشتہ بھی رو پڑا، فرشتہ بھی رو پڑا۔ ابراہیم السلام نے کہا تو کیوں روتا ہے؟ میں تو اللہ کے ذکر سے رو رہا ہوں، تو کیوں روتا ہے؟ کہنے ابراہیم میں کوئی تاجر نہیں ہوں، میں کوئی دنیا دار نہیں ہوں، میں کوئی مال کا محبت کرنے والا نہیں ہوں، پھر کون ہے؟ کہنے لگا اللہ کا فرشتہ ہوں، آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا، مجھے سینے سے لگا، اللہ نے آپ کو آزمایا ہے تو آپ نے اللہ کی آزمائش کو پورا کیا ہے، میں نے امتحان لیا ہے تو آپ امتحان کے اندر کیا ہو گئے ہیں؟ کامیاب ہو گیا، مجھے سینے سے لگاؤ، آپ کو مبارک ہو، واقعتاً ہی آپ اس کے مستحق ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا خلیل بنا لے، آپ لائق ہیں اس کے کہ اللہ آپ کو کیا بنا لے؟ خلیل بنا لے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا؟ اپنا خلیل بنا لیا۔ انشاءاللہ باقی کی جو باتیں ہیں وہ اگلے جمعہ کے اندر کریں گے اور قربانی والے دن کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ذکر سے دل لگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا